بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ثمامة بن حزن القشيري رضی اللہ تعالی عنہ قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما فقال من يشتري بئر روما يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعونني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر فقالوا اللهم نعم فقال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي قالوا اللهم نعم قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض فركزه برجله قال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا ورب الكعبة أني شهيد ثلاثة۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس حاضر ہوا جس وقت بلوائیوں نے باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر سے کوٹھے کی چھت پر تشریف لائے۔ فقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں حل تعلمون، کیا تمہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے، تم کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت میٹھے پانی کا کنواں صرف اور صرف بئر روما تھا، اس کے علاوہ اور کوئی میٹھا کنواں موجود نہیں تھا، اور یہ کنواں یہودی کی ملکیت میں تھا اور وہ اپنے کنویں سے بغیر پیسے کے کسی کو پانی لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اب اس وقت کا دور انتہائی تنگی کا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری بئر روما، کون ہے جو روما کے کنویں کو خریدے اور اپنے ڈول کو مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ڈالے اس ثواب کے بدلے میں جو اس کے لیے جنت میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کنویں کو خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی بئر روما کو اپنے سلبی مال سے، اپنے خالص اور ذاتی مال سے خریدا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور آج تم مجھے روکتے ہو کہ میں اس کنویں سے پانی پیوں، یعنی مجھے تم آج اس کنویں سے پانی بھی نہیں پینے دیتے، حتیٰ کہ اب میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں۔ تو لوگ کہنے لگے اللہم نعم، جی ہاں ہم اس بات سے واقف ہیں۔ دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ مسجد نمازیوں کی تعداد کے سبب سے تنگ ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو فلاں شخص کی اولاد سے زمین کو خریدے اور وہ زمین مسجد میں شامل کر کے وسعت پیدا کر دے اس ثواب کے بدلے میں جو اس کو جنت میں ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس زمین کو بھی میں نے اپنے سلبی مال سے، اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کو مسجد میں شامل کر دیا،
اور آج تم مجھے اسی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے اللہم نعم، اے اللہ جی ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اے عثمان تم یہ بات درست فرما رہے ہو۔ تیسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، حل تعلمون، تمہیں یہ بات معلوم ہے، انی جہزت جیش الاسرۃ من مالی، کہ میں نے اپنے مال ہی سے جیش اسرا کے لیے سامان مہیا کیا، سامان تیار کیا، یعنی جیش اسرا کو درست کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس لشکر کی مالی امداد کے لیے ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ بھی پیش کیے، گھوڑے بھی پیش کیے اور نقد اشرفیاں بھی پیش کیں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر رکھ دیے۔ لوگ کہنے لگے اللہم نعم، اے اللہ جی ہاں، مطلب یہ کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں واقعی یہ بات بھی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، حل تعلمون، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں سبیر نامی پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں بھی موجود تھا۔ تو فتحرک الجبل، پہاڑ جوش مسرہ سے ہلنے لگا، خوشی سے ہلنے لگا کہ میرے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود موجود ہے۔ تو وہ جوش مسرہ سے حرکت کرنے لگا، حتیٰ کہ اس کے بعض پتھر نیچے زمین پر گرنے لگے، وادی میں گرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن صبیر، اے صبیر پہاڑ ٹھہر جا، حرکت نہ کر۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ شہیدان سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قالوا اللہم نعم، لوگ کہنے لگے کہ جی ہاں اے اللہ، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کو ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے عثمان تم یہ بات درست کہہ رہے ہو۔ قال اللہ اکبر، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی، کہا کہ شہیدو، لوگوں نے سچی بات کی گواہی دی، ورب الکعبۃ انی شہید، ورب الکعبۃ انی شہید، ورب الکعبۃ انی شہید، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ 3 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجوسی فیروز ابو لولو نے خنجر مارا تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے دوران ابو لولو فیروز مجوسی نے جب خنجر مارا تو اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ طبیعت سنبھلی تو انہوں نے ایک شورا قائم کی اور شورا والوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال دور خلافت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سالوں میں بہت سارے فتنے برپا ہوئے، اور ان فتنوں کی سب سے آخری کڑی جس کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے، وہ فتنہ اتنا زیادہ سخت تھا حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور اتنا شدید تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور وہ کنواں جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کا پانی بھی آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے روک دیا گیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کا کھارا پانی پیتے تھے۔ یہ حالات ہوئے تو ایک مرتبہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوٹھے کی چھت پر تشریف لے گئے۔ بطور اتمام حجت کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوائیوں کو، باغیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں پر صرف اور صرف میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں موجود تھا، اس کے علاوہ اور کوئی کنواں موجود نہیں تھا۔ وہ کنواں بئر روما کا تھا، روما کا کنواں تھا، اور یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ یہودی بغیر پیسے کے پانی لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ پانی بیچتا تھا، اگر کوئی لینا چاہے پینے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے تو اس کو پہلے پیسے ادا کرنے پڑتے تھے۔ اب مسلمانوں کا وہ جو دور تھا وہ انتہائی تنگ حالی کا دور تھا، مسلمان غریب تھے، اکثر مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس وہ تو سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر ہی آ گئے تھے۔ تو جب یہ اطلاع، جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من یشتری بئر روما، کون ہے جو بئر روما کو خریدے، پھر اپنے ڈول کو مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ لٹکائے، اس ثواب کے بدلے میں جو اس کو جنت میں ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہودی کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ یہ کنواں مجھے فروخت کر دو۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں تو اس کو ہرگز نہیں بیچوں گا، کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ آمدن حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو یوں کر لو کہ نصف مجھے بیچ دو، نصف تم اپنی ملکیت میں رکھو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، اور جو انہوں نے قیمت مانگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فوراً ادا کر دی۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طریقے سے میں پانی فروخت کرتا ہوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی فروخت کریں گے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی تھی اور ایک دن اس یہودی کی باری۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام اعلان کر دیا، عمومی اعلان کروایا کہ جو چاہے جتنا چاہے وہ پانی بغیر پیسوں کے وہ اس کنویں سے لے لیں۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تو تمام لوگ وہ پانی لے لیتے، کیونکہ مفت میں مل رہا تھا۔ جب یہودی کی باری ہوتی تو کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ اس سے تو مجھے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہ نصف بھی اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اس کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور اپنے لیے جنت خرید لی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں واقعی آپ نے بئر روما کو خریدا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آج تم مجھے اسی کنویں سے پانی بھی نہیں پینے دیتے۔ دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو فلاں شخص کی اولاد سے زمین کو خریدے اور اس کو مسجد میں داخل کر دے، اس ثواب کے بدلے میں جو اس کو جنت میں ملے گا۔ واقعہ یہ ہوا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسجد تنگ تھی، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ تو اب مسجد تنگ تھی، نمازیوں کی تعداد زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹکڑا بھی اپنے سلبی پیسوں سے خرید کر اس کو مسجد میں شامل کر دیا۔ تو فرمایا کہ آج حالت یہ ہے، تم مجھے اسی مسجد نبوی میں جس کو میں نے خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف کیا، اس کو مسجد کا حصہ بنایا، تم مجھے اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ تیسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ کے لیے جب چندے کا اعلان کیا، لوگوں کو ترغیب دی، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بہت سارا سامان پیش کیا اور لشکر کو تیار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 950 اونٹ لے کر آئے، اور اسی طریقے سے 1000 اشرفیاں لے کر آئے، اور 50 گھوڑے پیش کیے، اور اس کے علاوہ اور بھی تقریباً 950 کے قریب اوقیہ سونا بھی پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ اشرفیاں رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے تھے، باعث مسرت کی وجہ سے، یعنی خوشی کی وجہ سے الٹ پلٹ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں یہ بات بھی معلوم ہے؟ لوگ کہنے لگے اللہم نعم، اے اللہ، جی ہاں، یعنی ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں آپ یہ بات بھی درست فرما رہے ہیں۔ چوتھی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے یہ فرمائی، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں سبیر نامی پہاڑی پر تشریف لے گئے، سفید پہاڑ ہے، اس پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں بھی موجود تھا۔ تو اس وقت سبیر پہاڑ انتہائی جوش مسرت سے، خوشی کی وجہ سے وہ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا کہ میرے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تشریف لے آیا ہے، حتیٰ کہ اس کے پتھر وادی میں نیچے گرنے لگے، زمین پر گرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی لگائی اور فرمایا اسکن سبیر، اے سبیر پہاڑ ٹھہر جا، حرکت نہ کر، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور شہیدان سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ کہنے لگے کہ جی ہاں آپ یہ بات درست فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر یعنی تکبیر کہی اور کہنے لگے شہیدو، لوگوں نے سچ بات کی گواہی دے دی ہے، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّي شَهِيدٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّي شَهِيدٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّي شَهِيدٌ، رب کعبہ کی قسم میں شہید، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وجہ سے فرمائی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشین گوئی فرما چکے تھے۔ سبیر نامی پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبیر ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ شہیدان سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب جب محاصرہ کیا، اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بلوائیوں کا محاصرہ، جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے خلاف طاقت کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ حالانکہ طاقت کو استعمال کر سکتے تھے۔ اس وقت سب سے جو مضبوط حکومت تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، یا خود طاقت کو استعمال کرتے، یا جو بار بار اجازت طلب کر رہے تھے، اجازت چاہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان بلوائیوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور ان کا قلعہ کما کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت اس وجہ سے نہیں دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جس طریقے سے حیا کا غلبہ تھا، اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر حلم کا بھی غلبہ تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا۔ اب وہ حضرات کیا چاہتے تھے، بلوائی کیا چاہتے تھے، باغی کیا چاہتے تھے؟ کیوں انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا؟ اس وجہ سے محاصرہ کیا ہوا تھا، اے عثمان تم اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو خود ہی معزول کر دو۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہونے کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے تھے، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان ان قریب تمہیں اللہ تعالیٰ اس خلافت سے نوازیں گے
اور بعض لوگ تم سے وہ قمیص اتارنا چاہیں گے، ہرگز اس کو نہ اتارنا، اس کو ہرگز نہ اتارنا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم تھا، تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہونے کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے طاقت کا اس وجہ سے بھی استعمال نہیں کیا، چونکہ ان کی طبیعت میں حلم تھا، بردباری تھی، وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے پر ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے صبر اختیار کیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو یہ بات بخوبی معلوم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں موجود ہے، آپ نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اے عثمان بعض فتنے پیدا ہوں گے اور ان فتنوں میں حضرت عثمان کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ حالات بنے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمانی فراست عطا فرمائی تھی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اس سے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو سارے حالات بن رہے ہیں یہ میری شہادت ہی کے لیے بن رہے ہیں، اور یہ تکوینی نظام ہے، تکوینی امر ہے، اس وجہ سے بھی وہ اس پر صابر رہے، صبر کرتے رہے، آخر تک انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ اجر عطا فرمائے، اور ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت سے کامل محبت عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقف کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں پیش کر دی، اور اس پر صبر کیا، جو آفات آئیں، جو بلیات آئیں، جو مصیبتیں آئیں، ان کو صبر سے برداشت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، مجھے تمام مسلمانوں کو صحابہ و اہل بیت سے کامل محبت عطا فرمائے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔